السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 15۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، باب کراہیت الکلام عند الحاجہ، قضاء حاجت کے وقت بات کرنے کے مکروہ ہونے کا بیان، یعنی قضاء حاجت کے دوران خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اس میں موبائل پر باتیں کرنا کسی سے یا ساتھ والے شخص سے جو اسی حالت میں ہے بات کرنا یہ درست نہیں ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث نمبر 15، قال حدثنا عبید اللہ بن عمر بن میسرہ قال حدثنا ابن مہدی قال حدثنا اکرمۃ بن عمار عن یحییٰ بن ابی کثیر عن ہلال بن عیاض قال حدثنی ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سند ہے۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، آپ فرما رہے تھے، لا یخرج رجلان، نہیں نکلتے دو آدمی، یضربان الغائط، وہ چل رہے ہوں قضاء حاجت کی طرف، جا رہے ہوں قضاء حاجت کی طرف، کاشفین عن عوراتہما، ان دونوں کی شرمگاہیں ننگی ہوں، ان دونوں کی شرمگاہیں ننگی ہوں، یتحدثان، اور وہ آپس میں باتیں کریں، یعنی قضاء حاجت کی حالت میں جب شرمگاہ ننگی ہوتی ہیں تو دو بندوں کا آپس میں بات کرنا یہ مراد ہے۔ فإن اللہ عز وجل یمقت علی ذلک، بے شک اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہے، بات کی حالت اور ہوتی ہے، قضاء حاجت کی حالت اور ہے۔ قضاء حاجت کی حالت میں ہمیں ایک دوسرے سے باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ حدیث ہے۔ یہ حدیث کی یہ سند ضعیف ہے دو وجوہات کی بنا پر۔ پہلی وجہ، اکرمہ بن عمار جب یحییٰ بن ابی کثیر سے بیان کرتے ہیں تو وہ روایت مضطرب ہوتی ہے، مضطرب۔ دوبارہ پھر یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے یہ سند دو وجہ سے ضعیف ہے۔ اکرمہ بن عمار جب یحییٰ بن ابی کثیر سے بیان کریں تو وہ روایت مضطرب ہوتی ہے، اس میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ دوسری وجہ، ہلال بن عیاض، یہ راوی مجہول ہے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ ان دو وجوہات کی بنیاد پر یہ سند ضعیف ہے۔ آگے اس حدیث کا ایک شاہد آ رہا ہے، وہ بات کے آخر میں بیان کروں گا، اس شاہد کی وجہ سے یہ حدیث صحیح ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ علی ذالک۔ اسلام بڑا پیارا مقدس دین ہے جس نے ہمیں ہر چیز کا مسئلہ بتا دیا ہے، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ، بڑے سے بڑا مسئلہ، ہمیں اپنی شریعت سے پیار کرتے ہوئے عمل کرنا چاہیے اور ایک ایک سنت کو ہمیں آگے پہنچانا ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لم یسندہ الا اکرمۃ بن عمار، نہیں مرفوع بیان کیا اس کو مگر اکرمہ بن عمار نے۔
इकरमा बिन अम्मार ने ही इस हदीस को मरफू बयान किया है। अबू दाऊद रहमहुल्लाह भी इल्लत की तरफ इशारा कर रहे हैं, इल्लत की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब हम सनद की रुवात पर बात करते हैं। पहले रावी हैं उबैदुल्लाह बिन उमर बिन मैसरा, मुकम्मल नाम उबैदुल्लाह बिन उमर बिन मैसरा अल जुशमी या अल जशमी मौलाह अल कवारीरी अबू सईद अल बसरी। नज़ील बगदाद, ये बगदाद आ गए थे 150 हिजरी में, ये पैदा हुए 150 हिजरी में। तबा ताबीन के किबार शिगिर्दों में से हैं, तबा ताबीन के अनस को बुलाओ, तबा ताबीन के किबार शिगिर्दों में से हैं। 10वें तबका से इनका तल्लक है। 235 हिजरी में बगदाद में फौत हुए। इनकी अहादीस बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद और नसाई में है। हाफिज इब्न हजर साहब ने कहा तकरीब में सिकातुन साबतुन, यानी ये सिका है, कोई शक शुबा नहीं है। इमाम ज़हाबी साहब ने कहा अल काशिफ में अल हाफिज। तहजीबुल कमाल 4258 नंबर रावी में इस रावी पर मुफस्सल हालात हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल और याहया बिन मईन दोनों ने इनसे लिखा है, इनसे अहादीस लिखी हैं। इमाम इब्न मईन ने कहा सिकातुन। इसी तरह इमाम मिजली, नसाई, साले बिन मोहम्मद अल-हस्दी ने कहा सिकातुन, और साले बिन मोहम्मद हस्दी ने इनको सदूक भी कहा है। मोहम्मद बिन साद ने कहा काना सिकातन कसीर अल हदीस, ये सिका थे और बहुत ज़्यादा हदीसें बयान करते थे। इमाम अबू हातिम ने कहा सदूकुन। इस तरह और भी अक़वाल हैं। इकमाल तहजीबुल कमाल, ये किताब अल्लामा मुगलताई की है। मुगलताई साहब इमाम मिज़ी के शागिर्द हैं। इन्होंने तहजीबुल कमाल पर और इजाफे किए। उसका नाम है इकमाल तहजीबुल कमाल। रावी नंबर 3472 है। इसमें लिखा हुआ है मसलमा ने किताब सिला में कहा सिकातुन। इसी तरह इब्ने काने ने कहा सिकातुन साबतुन। अबू मोहम्मद इब्न अल-अखदर ने कहा काना सिकातुन मामूनन। इब्ने खलीफून ने इनको सिकात में जिक्र किया है। समानी ने कहा काना सिकातुन हाफिजन। सियर अलाम नुबला, ये इमाम ज़हबी की किताब है। ये जरह व तदील की बहुत अहम और बड़ी मुफस्सल किताब है। सियर अलाम नुबला रावी नंबर 102 है। उसमें लिखा हुआ है अल इमामुल हाफिज़ु मुहद्दिसुल इस्लाम माशा अल्लाह, यानी ये इस्लाम के बहुत बड़े मुहद्दिस थे। दूसरे रावी हैं इब्ने महदी। इब्ने महदी, इनका पूरा नाम अब्दुर्रहमान बिन महदी बिन हसन बिन अब्दुर्रहमान अल-अंबरी है। अबू सईद अल-बसरी, अबू सईद अल-बसरी 135 हिजरी में पैदा हुए। सिगार तबा ताबीन से हैं, ये 9वां तबका है। बसरा में 198 हिजरी में फौत हुए। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा में इनकी अहादीस हैं। इब्न हजर साहब ने कहा सिकातुन सबतुन आरिफुन बिर्रिजाल वल हदीस। अल्लाहु अकबर। ये सिका हैं, सबत हैं, हाफिज हैं, जरह व तदील को भी जानते थे, हदीस को भी जानते थे।
ابن مدینی صاحب نے کہا ما رأیت عالم منہ، ان سے بڑا عالم میں نے نہیں دیکھا۔ امام ذہبی صاحب نے کہا الحافظ الامام العالم، یہ حافظ تھے، امام تھے، عالم تھے، کان افقہ من یحییٰ القطان، یہ ابن القطان سے بھی زیادہ فقیہ تھے۔ علی بن مدینی نے کہا عالم الناس بالحدیث عبد الرحمن، حدیث کو سب سے زیادہ جاننے والے لوگوں میں وہ عبد الرحمن تھے۔ اللہ اکبر، یہ علی بن مدینی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عبد الرحمن بن مہدی سکہ ہیں، سکہ ہی نہیں بلکہ ائمہ جرح و تعدیل میں سے ایک ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام ذہبی کی ایک کتاب ہے من یعتمد قولہ فی الجرح والتعدیل، کہ جس کے قول کو لیا جائے گا جرح و تعدیل میں، ہر بندے کے قول کو نہیں لیا جاتا بلکہ کچھ خاص محدثین ہیں ان کے قول کو لیا جاتا ہے۔ اس میں یہ ذکر کیا ہے انہوں نے، امام ذہبی نے اس میں لکھا ہے کہ ان یحییٰ بن سعید القطان و عبد الرحمن بن مہدی اذا تکلم فی شخص او جرح شخصا فہو لا یکاد یندمل الجرح۔ اللہ اکبر، یعنی جس راوی کو امام یحییٰ بن سعید القطان اور امام عبد الرحمن بن مہدی کسی راوی پر کلام کر دیں یا کسی راوی پر جرح کر دیں تو وہ جرح ختم نہیں ہوگی۔ اللہ یعنی یہ اتنے معتبر امام ہیں یہ دونوں، یحییٰ بن سعید القطان اور عبد الرحمن مہدی۔ اللہ اکبر۔ سیر اعلام نبلا، امام ذہبی کی کتاب حجر و تعدیل میں، اس میں 56 نمبر لاوی لکھا ہوا ہے الامام الناقد المجود، ماشاء اللہ، سید الحفاظ، یعنی یہ حفاظ کے سردار تھے، محدثین کے سردار تھے، ابو سعید العنبری۔ تہذیب الکمال راوی نمبر 3957 میں ان کے مفصل حالات ہیں۔ تو وہاں بہت زیادہ اقوال ہیں تعدیل کے کہ یہ کتنا بڑا امام تھا۔ کچھ اقوال ہم نقل کرتے ہیں۔ حنبل نے کہا قال ابو عبداللہ، امام بخاری صاحب نے، امام احمد بن حنبل نے کہا، ابو عبداللہ امام احمد بن حنبل کی کنیت ہے، ما رأیت بالبصرہ مثل یحییٰ بن سعید، میں نے بصرہ میں یحییٰ بن سعید جیسا نہیں دیکھا، وبعد عبد الرحمن، اور ان کے بعد عبد الرحمن جیسا نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ وعبد الرحمن افقہ الرجلین، اور عبد الرحمن تو 2 آدمیوں میں سے بھی زیادہ فقیہ تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل نے کہا اذا اختلف وکیع و عبد الرحمن، جب وکیع اور عبد الرحمن بن مہدی ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو فعبد الرحمن اثبت، عبد الرحمن زیادہ سکہ ہیں۔ اللہ اکبر، عبد الرحمن زیادہ سکہ ہیں۔ لأنہ اقرب عہدا بالکتاب، کیونکہ وہ کتاب کے ساتھ عہد کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے زیادہ قریب ہیں۔ احمد بن حسن ترمذی نے کہا، یہ بھی قول ویسا ہی ہے جو پہلے گزرا ہے، یعنی بہت زیادہ اقوال تہذیب الکمال میں لکھے ہوئے ہیں ان کی منزلت پر، ان کے مرتبے پر۔ محمد بن یحییٰ زحلی، اللہ اکبر، بہت بڑے امام اور محدث، نشاپور کے، امام بخاری رحمہ اللہ اور مسلم کے دور کے، فرماتے ہیں ما رأیت فی یدی عبد الرحمن بن مہدی کتابا قط، میں نے عبد الرحمن بن مہدی کے ہاتھ میں کبھی کتاب نہیں دیکھی، وطن اوپر دیکھ کے بیان کریں، کبھی نہیں دیکھی۔ وَكُلُّ مَا سَمِعْتُ مِنْهُ سَمِعْتُهُ حِفْظًا، جو بھی میں نے ان سے سنا ہے تو وہ میں نے ان سے حفظ کے اعتبار سے سنا ہے۔ اتنا حافظہ مضبوط تھا، وہ کبھی کتاب نہیں پکڑتے تھے، سب حدیث زبانی بیان کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔
اگلے راوی ہیں اکرمہ بن عمار، مکمل نام ہے اکرمہ بن عمار العجلی ابو عمار الیمامی، ماشاءاللہ یہ یمامہ کے تھے، یمامہ جہاں مسالمہ کذاب بے ایمان شیطان تھا، مسالمہ کذاب جس کو صحابہ کرام نے ٹوٹے ٹوٹے کیا تھا، تیس نیس کر کے اس کی حکومت کو رکھ دیا تھا، ذلیل و خوار کر دیا تھا، وہاں پھر صحابہ نے اپنے قدم جمائے اور مسالمہ کذاب کا قبیلہ بنو حنیفہ الحنفی کی نسبت سے معروف ہیں، اس سے بہت زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ پھر اسی یمامہ بستی میں محدثین نے ٹھکانے لگائے، یحییٰ بن ابی کثیر بھی یمامہ میں ہی رہے، اکرمہ بن عمار العجلی بھی یمامہ میں ہی رہے، اللہ اکبر۔ یمامہ کے محدثین پر ایک مستقل کتاب بھی ہے جو میں نے تاریخ لکھی ہے سعودی عرب کی، اس میں میں نے کافی تفصیل شیئر کی ہے، اللہ تعالیٰ شائع کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اکرمہ بن عمار اصلاً یہ بصری تھے، بصرہ کے تھے، 5ویں طبقہ کے تھے، صغار تابعین سے، آپ کی وفات تقریباً 160 ہجری کے کچھ پہلے بغداد میں ہوئی۔ آپ کی حدیثیں خاطا یعنی بخاری میں تعلیقاً میم مسلم دال ابو داؤد تا ترمذی سین نسائی کافی ابن ماجہ میں ہیں۔ ابن حجر صاحب نے کہا صدوق یغلط، یہ راوی صدوق درجے کا ہے اور کبھی کبھی غلطیاں کر جاتا تھا۔ وفی روایت ہی ان یحییٰ بن ابی کثیر، جب یہ بیان کرتے ہیں یحییٰ بن ابی کثیر سے اضطراب، تو اس میں اضطراب ہوتا ہے، یعنی وہ روایت ضعیف ہوتی ہے، اور یہ حدیث بھی جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ سند بھی اکرمہ یحییٰ بن ابی کثیر سے بیان کرتے ہیں۔ ولم یکن لہ کتاب، ان کے پاس کتاب نہیں ہوتی تھی، آئی سمجھو۔ امام ذہبی نے کہا سکاتن، اکرمہ سکہ ہے، الا فی یحییٰ بن ابی کثیر فمضطرب، مگر جب یہ یحییٰ بن ابی کثیر سے بیان کر تو کیا ہے، مضطرب ہے۔ طبقات المدلسین میں بھی اس پر بحث ہے، یہ تیسرے طبقے کے مدلس ہیں، کتنے طبقے کے؟ تیسرے طبقے کے، اور یہ روایت ان سے ہے، یہ سند بھی ان سے ہے، تیسرے طبقے کے مدلس ہیں۔ طبقات المدلسین میں لکھا ہوا ہے راوی نمبر 88، خاطا میم 4، خاطا سے مراد بخاری میں تعلیقاً، میم سے مراد مسلم، 4 سے مراد سنن اربع، 4 سے مراد کیا ہے، سنن اربع کا یہ راوی ہے۔ لکھا ہے اکرمہ بن عمار الیمانی، ماشاءاللہ، من صغار تابعین، یہ صغار تابعین سے تھے۔ وصفہ احمد و دارقطنی بالتدلیس، ان کو امام احمد اور دارقطنی نے مدلس کہا ہے۔ یہ مختلط بھی تھے، مختلط، آخری عمر میں حافظہ خراب ہو گیا تھا۔ مختلط راویوں پر ایک مستقل ایک نے کئی کتابیں ہیں، جو سب سے اہم کتاب ہے وہ ہے الکواکب النیرات۔ کیا؟ الکواکب النیرات کتاب کا نام آئے تو فوراً ذہن میں آ جانا چاہیے کہ یہ راوی بھی مختلط ہو گیا تھا، آخر عمر میں اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا۔ زمانہ طالب علمی میں نے اس کتاب کو بالاستیاب پڑھا اور پھر اس کا میں نے خلاصہ لکھا طالب علم زمانہ میں، اس میں پھر میں نے مزید اضافے کیے، یعنی اس کتاب میں اگر 4 لکھے ہیں کہ ان 4 نے اختلاط سے پہلے بیان کیا، تو میں نے کوشش کر کے اور بھی کتب سے فوائد اکٹھے کیے، اس میں اضافے کیے۔ بہرحال اللہ توفیق دے میں اس اپنی کتاب کو شائع کروں۔ میں نے اس کا نام رکھا تھا الاعمال بالنیات فی تلخیص الکواکب النیرات، الاعمال بالنیات، یہ میرا نام رکھا تھا۔ الکواکب النیرات رقم 32، راوی نمبر 32 میں ہے۔ قال البیہقی، امام بہقی نے کہا اختلط فی آخر عمرہ، یہ اپنی عمر کے آخر میں ان کو اختلاط ہو گیا تھا، وساء حفظ، اور اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، اکرمہ کا۔ فروا
ما लम युताब अलैहि, इन्होंने ऐसी रिवायतें बयान की जिन पर कोई मुताबत नहीं की गई, मुवाफकत नहीं की गई। तहजीबुल कमाल रावी नंबर 4597 में इनके मुफस्सल हालात हैं। इकरमा बिन अम्मार अल इजली, अबू अम्मार अल यमनी इनका नाम है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा, अल्लाह अकबर, इकरमा बिन अम्मार मुस्तारिबुल हदीस अन यहया बिन नबी कसीर। इकरमा जब यहया बिन नबी कसीर से बयान करेंगे तो रिवायत क्या, फिर क्या इनका हुक्म मुस्तरिब है। इसी तरह कहा इमाम अहमद साहब ने, इकरमा बिन अम्मार मुस्तारिबुल हदीस अन गैर इयास बिन सलमा, इयास बिन सलमा के अलावा से जब ये बयान करते हैं तो इनकी रिवायत मुस्तरब होती है। कैसा है? अल्लाह अकबर। वकान हदीसहु अन इयास बिन सलमा सालिहन, इनकी हदीस इयास बिन सलमा से दुरुस्त थी। इमाम मोहम्मद साहब ने तो बात ही खत्म कर दी कि सिर्फ इयास बिन सलमा से जब ये बयान करें तो रिवायतें सही हैं, बाकी सबसे रिवायतें बयान करें तो क्या है, ये मुस्तरब है। लगी समझो? इमाम अबू ज़ुरा अद-दिमश्की माशाअल्लाह फरमाते हैं, मैंने सुना अहमद बिन हम्बल से, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अबू ज़ुरा दिमश्की कहते हैं, मैंने सुना अहमद बिन हम्बल से, युज़ईफ़ु रिवायत अय्यूब बिन उतबा व इकरिमत बिन अम्मार अन यहया बिन नबी कसीर। मैंने अहमद बिन हम्बल को सुना, वो अय्यूब बिन उतबा की रिवायत को ज़ईफ़ करते थे और इकरमा बिन अम्मार की रिवायत को भी जब ये बयान करें यहया बिन नबी कसीर से। लगी समझो? इस तरह और भी काफी रावी हैं। फजल बिन ज़ियाद कहते हैं, मैंने सवाल किया इमाम अहमद से, मैंने कहा, हल कान बिल यमामा अहदुन युक़द्दमु ला इकरिमा अल यमामी, क्या यमामा बस्ती में कोई ऐसा है जिसको इकरमा यमामी पर मुकदम किया जाए, जैसे अय्यूब बिन उतबा हैं, मलाजिम बिन अमर हैं और दीगर। यानी यहाँ से मालूम होता है यमामा में बड़े बड़े मुहद्दिसीन थे, बड़े बड़े रुवात थे, बड़े बड़े। एक पूरी किताब है अल मुहद्दिसून मिनल यमामा, पूरी एक मुश्किल किताब है इसी यमामा के रावियों पर। तो उन्होंने कहा, इकरिमा फौका हाउलाई, इकरिमा इन सब से आगे हैं, इकरिमा सबसे आगे हैं। इब्ने मैन ने कहा सिकातुन, इब्ने मैन ने दूसरे कौल में कहा सबतुन, तीसरे कौल में कहा सदूकुन लैसा बिही बास, चौथे कौल में कहा काना उम्मियन व काना हाफिजन। वाज़ेह खुलासा वही है जो पहले बयान हो गया है कि सदूक दर्जे के रावी हैं, गलतियां कर जाते हैं, और जब ये यहया बिन नबी कसीर से बयान करते हैं उनकी रिवायत ज़ईफ़ होती है। अच्छा, यहया बिन नबी कसीर भी तीसरे तबके के रावी हैं, मुदल्लिसीन हैं में से, तीसरे तबके के मुदल्लिस हैं। तबक़ातुल मुदल्लिसीन में लिखा हुआ है 63 नंबर रावी यहया बिन अबी कसीर अल यमानी मिन सिगार ताबीन हाफिजुन मशहूरुन कसीरुल इरसाली। अच्छा, हाफिज हैं, मशहूर हैं, बहुत ज़्यादा मुरसल वैसे बयान करते थे। वयुकाल, ये भी कहा गया है, लम यसिह लहू सिमान मिन सहाबियन, इनका किसी भी सहाबी से समा साबित नहीं है। वह वासफ नसाई भी तदलीस, इमाम नसाई ने इनको मुदल्लिस करार दिया है। किसने? इमाम नसाई ने। इनके मुफस्सल हालात तहजीबुल कमाल 7502 में है, 7502 में है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सिका है, मुहद्दिसीन ने इनको सिका करार दिया है। इजली ने कहा सिका, अबू हातिम ने कहा इमामुन ला युहद्दिसु इल्ला अन सिका, ये सिर्फ सिका से ही बयान करते हैं। इब्न हिब्बान ने इनको सिकात में जिक्र किया है। अबू जाफर अल-उकैली ने कहा
काना यज़कुर बितदलीसी, काना युज़कर बितदलीस, इनका तदलीस में जिक्र किया जाता था, यानी मुदल्लिस भी हैं। और भी अकवाल, ये वही यहया बिन नबी कसीर हैं जिनका सही मुस्लिम में कौल है ला युस्तताउल इल्म बिराहतिल जिस्म, ये वही है, ये मामा के मुहद्दिस, कि जिस्म को राहत देने के साथ इल्म हासिल नहीं किया जा सकता। बंदा कहे फ्रेश भी रहो, थको भी ना, इल्म भी आ जाए, ये झूठ है। दो ही बातें हैं, या जिस्म को थका दो, कुछ ना कुछ इल्म मिल जाएगा, इज्जत मिल जाएगी, सदका जारिया बन जाएगा। अगर जिस्म भी बंदा फ्रेश रहे, थको भी ना, इल्म फिर आएगा नहीं। ला युस्तताउल इल्म बिराहतिल जिस्म, इल्म हासिल नहीं किया जा सकता जिस्म को आराम देने के, इसलिए जिस्म को थका दो, जिस्म को थका दो। अल्लाह अकबर। अगले रावी हैं इयाज बिन हिलाल। बाद ने कहा हिलाल बिन इयाज, कुछ ने कहा इयाज बिन हलाल। जब हमने इस पर कुछ मुताला किया तो इब्न हजर साहब ने कहा कि वक़ज़ा रज्जह तस्मियतहु इयाज बिन हिलाल अल बुखारी व मुस्लिम फिल बुहतान व दारक़ुतनी। क्या मतलब कि इनका नाम है इयाज बिन हिलाल, इसी नाम को तरजीह दी है बुखारी ने, मुस्लिम ने अल बुहतान में, और इमाम दारक़ुतनी ने। माशा अल्लाह, अल्लाह की समझो, ये कोई तहजीब मिला। इनका मुकम्मल नाम इयाज बिन हिलाल अल अंसारी। ये तीसरे तबके के रावी हैं, वुस्ता ताबीन से हैं, वुस्ता ताबीन से हैं, किबार ताबीन, सिगार ताबीन, वुस्ता ताबीन। लगी समझ? ये इनकी हदीसें अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा में हैं। इब्न हजर साहब ने कहा मजहूलन, यही राजे है कि ये रावी क्या है, मजहूल। तफर्रद यहया इब्न बिकसीर बिरिवायत अनहु, इनसे सिर्फ यहया इब्न बिकसीर ने ही बयान किया है, और किसने बयान किया? बोलो नहीं। तो ये क्या है, मजहूल रावी हैं। आखिरी रावी हैं अबू सईद, आखिरी रावी हैं अबू सईद अल खुदरी। अबू सईद खुदरी का नाम है साद बिन मालिक बिन सिनान। माशाअल्लाह, लिख लो, साद बिन मालिक बिन सिनान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये उन सहाबा में से हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा हदीसें बयान की। ये सनद जो भी हमने पढ़ी है, ये सनद ज़ईफ़ है। इकरमा बिन अम्मार याह्या बिन अबी कसीर से रिवायत करे तो मुज़रब है। दूसरा इयाज बिन हिलाल, ये रावी मजहूल है। बात खत्म हुई। अच्छा, शेख अलबानी राहिमहुल्लाह ने इस हदीस पर सही अबू दाऊद में मुफस्सल दिरासा किया, ज़ईफ़ साबित किया। खुलासा वही है जो हमने बयान किया, खुलासा यही है। अल्लाह अकबर। शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने इस रिवायत को ज़ईफ़ बयान किया। इसको बयान किया था ज़ईफ़ अबू दाऊद अल-उम्म में, ज़ईफ़ अबू दाऊद अल-उम्म में। फिर शेख अलबानी साहब ने और तहकीक की, इनको शाहिद मिल गया, शाहिद। उस शाहिद की वजह से ये हदीस सही हो गई। तो शेख साहब ने ज़ईफ़ अबू दाऊद के हाशिये में लिखा, हाशिये में क्या लिखा? बला अस्सही अवलम युबय्यिन सबब नक़लिही हाहुना। ये हदीस सही है, अगरचे मैंने इसका सबब यहाँ बयान नहीं किया। आई समझ? सबब बयान नहीं किया, लेकिन ये हदीस सही है। शेख अलबानी साहब ने हाशिये में कहा बला सही, ये सही है, ये लिखा। और यहाँ सबब सेहत बयान भी नहीं किया, बयान किया नहीं।
لیکن شیخ البانی صاحب نے صحیح ترغیب و ترہیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 175 میں کہا، منذری صاحب کے اس راوی کو مجہول کہنے کے بعد کہتے ہیں لیکن لہو شاہد من غیر طریقہ عن جابر بن عبداللہ، کہ سیدنا جابر بن عبداللہ سے اس کا ایک شاہد ہے جس کی میں نے تقریر کی ہے الصحیحہ میں۔ الصحیحہ کا حدیث نمبر 3120 ہے، ایسا سمجھو۔ تو ناشر کتاب کا وہ کہتا ہے اسی وجہ سے ہم نے اس حدیث کو صحیح ابو داؤد میں نقل کر دیا ہے، ضعیف میں لائے نہیں، صحیح ابو داؤد میں لائے ہیں۔ الصحیحہ میں یہ لمبی بحث ہے، 3120 نمبر حدیث ہے۔ اس کے حدیث کا متن بھی ابو داؤد والا ہے، تقریباً ابو داؤد والا ہے۔ لفظ کیا ہے؟ اذا تغوط رجلان، جب دو آدمی قضاء حاجت کریں، فلیتوارا، ارادہ کریں دو آدمی قضاء حاجت کا، چاہیے کہ چھپ جائے ہر ایک ان میں سے اپنے ساتھی سے چھپ جائے، وہ قریب نہ بیٹھیں۔ ولا یتحدثان الا توفیہما، اور نہ ہی وہ بیٹھے آپس میں باتیں کریں۔ فإن اللہ یمقت علی ذلک، اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرتا ہے۔ یہ لفظ تقریباً وہی ہیں جو ابو داؤد والے ہیں۔ یہ شاہد مل گیا ہے، شاہد، اللہ اکبر۔ اس شاہد کی وجہ سے وہ حدیث بھی کیا ہو گئی ہے؟ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہو گئی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، 2 علتیں ہیں، لیکن جابر بن عبداللہ کی اس حدیث کے اعتبار سے وہ حدیث کیا بن جائے گی؟ صحیح بن جائے گی۔ یہ حدیث، اس پر شیخ البانی صاحب نے مفصل دراسہ کیا ہے، یہ میں نے فعل میں ساری باتیں نقل کر دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایک محدث کو کتنی زیادہ محنت کرنی ہوتی ہے ایک حدیث کی تحقیق میں۔ پہلے ضعیف کہا، پھر اور تحقیق کرتے رہے، ساری زندگی کام ہی تحقیق تھا، پڑھنا پڑھانا تھا، سندیں اکٹھی کرتے رہے، راویوں پر باتیں کرتے رہے، تو آخر میں اور دلائل مل گیا، شاہد مل گیا، تو شیخ نے اس سے رجوع کر لیا کہ نہیں جی یہ حدیث صحیح ہے۔ لگی سمجھو؟ پھر الصحیحہ میں اس کی تاریخ بغداد وغیرہ سے بھی بات کی ہے، اور آخر میں کہا ہے کہ وَلَهُ شَاهِدٌ مِّنْ حدیث خلاد بن سعد الجہنی، اس کا بھی ایک اور بھی شاہد ہے، یعنی صحیحہ کی روایت اس کا ایک اور شاہد ہے۔ یعنی شاہد کی وجہ سے حدیثیں صحیح ہو جاتی ہیں جب صحیح ہو، تو وابع کی وجہ سے حدیثیں صحیح ہو جاتی ہیں جب اس میں تابع میں کوئی پختگی ہو، کوئی ثقہ راوی ہو، صدوق درجے کا راوی ہو۔ اسی کے ساتھ ہماری بات ختم ہوئی۔ استنباطی مسائل کیا ہوا کہ قضاء حاجت کے دوران ایک دوسرے سے باتیں کرنا گناہ ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جس کام پر اللہ ناراض ہو تو وہ بات کام کرنا چاہیے؟ نہیں۔ فون پر بھی بات نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ یہ بیوقوف ثابت ہوتے ہیں، خطبہ جمعہ کے دوران وہ فون پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بھائی گناہ ہے، حرام ہے۔ اس طرح بعض لوگ بیوقوف، کم پڑھے لکھے لوگ، مصروف لوگ اصل میں ہیں، مصروف لوگ ہیں جن کو قضاء حاجت کا وقت نہیں مل رہا، قضاء حاجت کے دوران بھی فون پر باتیں کر رہے ہیں۔ انا للہ، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ الحمدللہ ابو داؤد کی 15 نمبر حدیث سندن ضعیف ہے، متنن صحیح ہے، متنن